الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. معزز خواتین و حضرات، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کو بنانے والا اور اس کا نظام چلانے والا ہے، اور اللہ کی طرف سے درود و سلام اس مبارک ہستی پر کہ جس نے اپنی صبحیں اور اپنی شامیں دین اسلام کی آبیاری کے لیے صرف کیں. آج اسی محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے اور ہمارے ایمان کا جز بھی ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ان کی حیات مبارکہ کو اپنانا ہی کل اسلام اور کل دین ہے. کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک بھی اپنی مبارک کتاب کے اندر فرماتے ہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ تک پہنچنے کا میرے بغیر کوئی راستہ اور کوئی ذریعہ تمہیں نہیں ملے. اب میں ہی کائنات کے اندر ایک مبارک ہستی ہوں کہ جن کے ذریعے تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو، اللہ کی محبتیں اور قربتیں اور عنایتیں اور نوازشیں اور کرم نوازیاں تم حاصل کر سکتے ہو. اب اس مبارک ہستی کا ذکر چند لمحوں کے اندر ناممکن ہے کہ اس مبارک ہستی نے چند ہی برسوں کے اندر اس کائنات کی کایا پلٹ کے رکھ دی. بات بات پر مرنے والوں کو جہاں بانی کے ایسے گر سکھائے کہ کیسر و کسریٰ کے ایوان لرزنے لگ گئے اور پوری دنیا کے اندر توحید کا جھنڈا لہرانے لگ گیا. اخلاقی قدریں جو پامال ہو چکی تھیں، حقوق ملیا میٹ ہو چکے تھے اور انسانیت دم توڑ رہی تھی، انہی کی تعلیمات کا ہی نتیجہ تھا کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اور انسان اس بات کے لیے تیار ہو گیا تھا کہ میری زندگی یہ بھی کوئی زندگی ہے، میرا وجود، میری ہستی، میرا تن من دن ہر چیز تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، میں اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. کہاں وہ معاشرہ جو بات سننا تو بہت دور کی بات،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے آنا اور ان کی قیادت اور سیادت کی غلامی کو اپنانا اپنے لیے دنیا جہان کا سب سے بڑا فخر سمجھتے تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ جتھا ہے، نہ لشکر ہے، نہ مال و منال ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، اپنے اخلاق عالیہ ہی سے پوری کائنات کو فتح کر لیا۔ اور آپ کا دنیا کے اندر آنا اور اس قدر کامیابی سے ہمکنار ہونا، آج 1500 برس پہلے ذرا گردن گما کے دیکھیے، تپتے ہوئے صحرا، دہتے ریگستان، سنگلاخ وادیاں، جاہلیت کا پرچار اور ذرائع وسائل جن کا تصور بھی اس معاشرے کے اندر نہیں ہو سکتا تھا، کس طریقے سے اللہ کے اس عظیم ہستی نے اللہ کی بات کو کائنات تک پہنچایا۔ آج افریقہ سے لے کر یورپ کی منجمد ہواؤں تک اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں تک، جبل طارق سے لے کر کاشغر تک، ہر کونا کے اندر اس مبارک ہستی کا نام لیا جاتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی حیات مبارکہ، اس کے متعلق میں تھوڑی سی گفتگو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اردو میں سب سے معتبر کتاب رحمت للعالمین، اس کے مقدمے سے میں چند سطریں آپ بہن بھائیوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ شاید میری بات بہت ہی ادھوری رہ جائے اگر یہ چند جملے اور چند کلمات آپ کے گوشے گزار نہ کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایسا بابرکت، ایمان افروز اور پاکیزہ موضوع ہے جس کا جتنا بھی مطالعہ کیا جائے کم ہے۔ ہر مسلمان کی یہ عزیز ترین متاع حیات ہے۔ اسوہ حسنہ کی روشنی ذہنی، فکری، اعتقادی اور عملی زندگی کی آبیاری کرتی ہے، مردہ دلوں کو زندہ، سرسبز و شاداب اور اپنی عطر بیزی سے اس کائنات کو معطر، منور اور مبارک کرتی ہے، اور بنی نوع انسان کے قلب و دماغ کو روشن کرتی اور اس کی تعمیری، فکری اور عملی صلاحیتوں کو جلا بخشتی ہے، اور برگشتہ انسانیت کو صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے لیے برسر عمل اور مستعد کرتی ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ عز و جل کی وحدانیت و حقانیت کا دل و جان سے اقرار کرتا ہے، ابدیت اور غلامی کا حق ادا کرنا چاہتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، حسب و نسب، نجابت و شرافت، اخلاق و کردار، طور اتوار، انداز تمدن و معاشرت، ذاتی، خانگی، اجتماعی، ملکی، ملی معاملات، اپنوں اور بیگانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اور طرز عمل سیرت و کردار کے آئینہ میں ضرور جاننا چاہتا ہے۔ دوسروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا موازنہ اور حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر گوشہ کا مطالعہ اپنوں ایمان و یقین کا حصہ تصور کرتا ہے، کیونکہ اس ذات بابرکات سے تعلق ہی انسان کو ایک اچھا انسان اور راسخ العقیدہ مسلمان بناتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس زندگی کے ہر مرحلہ، موقع اور مقام پر پوری انسانیت کی رہنمائی کا فریضہ ادا کرتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف احکام کی تبلیغ و ارشاد ہی نہ تھا، بلکہ ان احکام و فرائض کا عملی اجرا و نفاذ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ واجبات اور تبلیغی ذمہ داریوں کا حصہ تھا۔ سب سے پہلے خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ عز و جل کے احکامات کی اپنی عملی زندگی میں لاگو کر دکھایا، تاکہ بنی نوع انسان کے لیے کسی قسم کی استثنائی صورت پیدا نہ ہو۔ عداوت، مخالفت، تانزنی، معنوی اور مادی نقصانات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ اپنے عظیم مشن کی تکمیل میں ہمہ وقت اور ہمہ تن مصروف رہے۔ اخلاق عالیہ، گفتار، کردار، معاملات، معمولات، نرم دلی، عفو و حلم، انصاف، دادرسی، حقوق کا تحفظ، فرائض کی انجام دہی اور ملک و ملت سے وفا، کس کامیابی انسانی معاشرے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سب معاملات میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کے لیے سب سے اولین اور زرعی دستور حیات ہے، کیونکہ دین اسلام کے احکام وہ عرفہ و اعلیٰ ربانی تعلیمات جو اللہ احکم الحاکمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی تھیں، ان سب کا عملی اظہار در حقیقت قرآنی تعلیمات ہی کی عملی تفسیر اور تعبیر تھی۔ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صبر و استقلال، توکل علی اللہ جیسے اخلاق عالیہ پر عمل پیرا ہونا ہی توحید پرست انسان کی نجات کا بنیادی ذریعہ ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمال و اخلاق کی عملی اور مجسم تصویر تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور معمولات بیان فرمائیے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب دیتی ہیں کہ آپ قرآن کریم کا مطالعہ نہیں کرتے؟ کان خلق رسول اللہ القرآن۔ دراصل سیرت النبی قرآن ہی کی سب سے معتبر اور مستند تفسیر ہے۔ غالب ثناء خواجہ و یزداں گذاشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کا ایک ایک واقعہ قرآن کریم کی حقیقی ترجمانی، تفسیر، تعبیر اور عملی تصویر ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر امور احکام ربانی پر کیسے عمل پیرا ہونا ہے، معروف و منکر کو کیسے جاننا ہے، نیکی اور بدی کے فرق کو کیسے معلوم کرنا ہے، رحمانی اور شیطانی راستوں کو کیسے جانچنا ہے، فلاح و کامیابی کیسے اور کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے، ان سب امور کی تشریح و توضیح کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ رہبری اور رہنمائی کے لیے پوری آب و تاب کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکام الہی کی بجاوری میں ہمتاً مصروف و مشغول رہے۔ ان اعمال جلیلہ کی بجاوری میں راستہ کی کسی مشکل اور راہ کو پرکاہ سے زیادہ اہمیت نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی اس مشن کی تکمیل اور اطاعت گزاریوں سے عبارت ہے۔ دعوت دین کے ساتھ ساتھ ستائے اور تڑپائے جانے والے احباب کی خبرگیری، دل جوئی، ان کے لیے مناسب حال بندوبست آپ کی خدا داد مدبرانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے بے خانمہ مہاجرین کی آباد کاری، نومولود اسلامی سلطنت کا استحکام، مدینہ منورہ اس کے گرد و نواح میں یہود اور دیگر قبائل عرب سے معاہدے، بیرونی خطرات، مسلط کی گئی جنگیں، دفاعی حکمت عملی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی علمی و عملی تربیت، احکام دین کے تشریح و توضیح، رجال کار، مبلغین و دعات کی فکری و نظری رہنمائی کے ساتھ ساتھ خاندانی اور خانگی امور کی باسن بجاوری جیسے تمام امور کی انجام دہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارکہ تھے، جسے آپ بڑی ذمہ داری اور قائدانہ صلاحیتوں سے سر انجام دے رہے تھے۔ مقدس زندگی کا ایک ایک گوشہ، جلوت و خلوت، عملی زندگی کے تمام ذرعی اصول
آج امت مسلمہ کے سامنے دن کے اجالے کی طرح واضح اور آشکار ہیں۔ ان امور سے آگاہی اور اسے اپنی عملی زندگی بنانا اور حتی المقدور وہ اصول و قواعد جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں عمل فرمایا، اسے اسوہ حسنہ کے طور پر اپنانا ہر مسلمان کا بنیادی فرض ہے۔ یہ دنیاوی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ ساتھ نجات اخروی اور اللہ حکم الحاکمین کے خوشنودی اور تقرب کا بھی باعث ہے۔ انسانی معاشرہ تجدد و تغیر پذیر ہے۔ نسلی و علاقائی امتیاز، حالات و مواقع، مزاج کی رنگا رنگی، ترجیحات کا واضح فرق، دوسروں پر بالادستی اور تفوق زمانے کا ایک عام دستور ہے۔ نبی اور رسول اسی دینی اور دنیاوی خرابیوں کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری پیغمبر اور رسول تھے، ان پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب نہ تو کوئی نبی اس کائنات کی رہبری اور رہنمائی کے لیے مبعوث ہو سکتا ہے اور نہ قرآن کے بعد کوئی آسمانی کتاب نازل ہو سکتی ہے۔ لیکن دنیا تو قائم ہے اور جب تک اللہ چاہیں گے یہ قائم رہے گی۔ یہاں بسنے والے انسانوں کو ہدایت اور رہنمائی کی تو ہر وقت ضرورت ہے۔ اسلامی شریعت دائمی اور قیامت تک کے لیے ابدی ہے، جو تمام زمانوں اور تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اس شریعت مطہرہ میں انسانی گروہوں کی معاشی، معاشرتی، سیاسی، علاقائی سب مجبوریوں، ضرورتوں اور مصلحتوں کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اگر اللہ عز و جل کی طرف سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ عمل نہ قرار دیا جاتا تو آج گمگشتہ انسانیت کس کے دامن سے وابستہ ہوتی اور کہاں سے اپنی پریشانیوں کو اور مجبوریوں کو اور محرومیوں کا علاج تلاش کرتی اور اپنی انارکی، خلفشار، بدامنی اور بے دینی کا حل کیسے تلاش کرتی؟ اپنی خوشبختیوں اور سعادت مندیوں کے لیے کس کو اپنا رہنما اور رہبر تسلیم کرتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ 15 صدیاں گزرنے کے باوجود مسلمانان عالم بلکہ پوری نسل انسانی کی رہنمائی اور ہدایت کا سامان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اعتقادات، عبادات، ایمانیات، اخلاقیات، معاشرت، معیشت، معاملات، انفرادی، ازدواجی، ملی، فکری، سیاسی غرضے کے زندگی کے تمام طبی مراحل و منازل میں روشنی، عظمت، کامیابی اور کامرانی اور نور اور نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں نے سیرت النبی کی سب سے معتبر ترین کتاب رحمت للعالمین سے چند سطریں آپ کے سامنے گوش گزار کی ہیں۔ اب یہاں ایک بنیادی بات دیکھنے والی یہ ہے کہ آج کا زمانہ ایک گلوبل ویلیج کی طرح ہے۔ امریکہ کے اندر ہونے والی کوئی موومنٹ اگلے ہی لمحے کے اندر پوری دنیا تک پہنچ جاتی۔ وہاں کا پریزیڈنٹ بات کرے تو اب لفظ اس کے منہ سے پوری طرح نہیں نکلے ہوتے کہ پوری دنیا کے آخری کنارے تک اس کی آواز انسانی کانوں تک پہنچ جاتی۔ اب لوگوں کے ساتھ بات کرنا چندہ مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ آج بے شمار ذرائع اور وسائل ہیں، جماعتیں ہیں، روپیہ ہے، دونس ہے اور داندلی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریفانہ زندگی کا اندازہ کیجیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب اللہ کا یہ پیغام آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پہ چڑھ کے اپنی برادری اور قبیلے کو اکٹھا کیا اور ان سے ایک بات کہی کہ دیکھو، اگر پہاڑ کی پرلی طرف سے کوئی دشمن تم پر حملہ آور ہونے والا ہو تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟
قوم کے جواب سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمثیل کو، آپ کی پوری زندگی سچائی سے عبارت ہے۔ ایک ماں نے مٹھی بند کی ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اپنے بچے کو پکار رہی تھی کہ آؤ میں تمہیں کچھ دیتی، اور بچہ اس طمع کے اندر کہ ماں کی مٹھی کے اندر کچھ ہے، ماں کی طرف پلٹ آئے۔ ماں نے مٹھی کھولی، اس کے اندر کھجور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اس کے اندر کچھ نہ ہوتا تو بہت بڑا جھوٹ ہوتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو پچکانے اور بلانے اور دلاسا دینے کے لیے بھی ذرہ برابر جھوٹ کے آرزو مند نہیں تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہو، یہ خیالی تصویر نہیں تھی، بلکہ اردو کے ایک بہت بڑے سیرت دان چودھری افضل حق اور ان کی بہت ہی خوبصورت کتاب محبوب خدا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کے ضمن کے اندر فرمائی تھی کہ میری بات نہ ماننے کا نتیجہ یہ ہے کہ چند برسوں کے بعد یقیناً لشکر تم پر آئے گا۔ اور ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثال بھی کوئی خیالی مثال نہیں بلکہ وحی الہی کا ہی ایک سلسلہ تھا کہ آنے والے حالات کی نشاندہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ تو المختصر قوم نے فرمایا کہ ما جربنا علیک الا الصدق، سچائی آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ آپ نے انہیں بتایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، صرف ایک کلمے کے اندر تمہاری کامیابی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ۔ آج کوئی مسلمانوں کو یہ بات کہتا ہے کہ ٹیکنالوجی حاصل کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، مال و دولت کے سرچشمے تمہارے پاس آ جائیں تو کامیابی تمہارے پاؤں چومے گی، اگر مالی اعتبار سے تم مالیاتی اداروں کے سربراہ بن جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ باتیں کسی حد تک درست ہوں گی، لیکن اسلامی تعلیمات کے یقیناً مطابق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اگر ایک آدمی یہ بات کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور دن میں 5 دفعہ یہ آواز لگاتا ہے کہ اللہ اکبر، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا خالق اور مالک اور معبود برحق وہی کل کائنات کے خزانوں کا مالک ہے، تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، تمام تر طاقتوں کے سرچشمے اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہیں۔ کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں۔ آج اگر مسلمان رسوا ہیں، پوری دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہیں، ایک پائی پینی کے برابر ان کی عزت اور وقار نہیں ہے۔ اس کا سبب علم و مہارت کا نہ ہونا ہرگز نہیں ہے، ٹیکنالوجی اور صنعت کا نہ ہونا ایسی بات بھی نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انسان نے انسانیت کا لبادہ اپنے گلے سے اتار پھینکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے بعد یہ خط لکھتے ہیں کہ اسلم تسلم، وہ زمانہ گیا
اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والی باتیں اب نہیں ہوں گی. اب اللہ کی زمین، اللہ کا قانون اور اللہ کا جھنڈا اور اللہ کی بات یہاں چلے گی. اگر تو تم اسے مان لو تو سلامت رہو گے، وگرنہ تمہارے حق کے اندر بہتر نہیں ہوگا. یہ کون خط لکھ رہا ہے کہ پوری دنیا کی طاغوتی قوتیں اسلامی سلطنت اور مملکت کو اور چند مٹھی بھر ساتھیوں کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، لیکن جذبہ صادقہ، اللہ پر توکل اور اپنی مشن کی سچائی یہ کل اثاثہ تھا امت مسلمہ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے ساتھیوں کا. اور مکی زندگی کو دیکھ لیجئے، کسی ایک آدمی کا مسلمان ہونا ناممکن اور محال تھا. 13 برس کی مکی زندگی، گنتی کے چند افراد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان چکے تھے، کلمہ حق کہنا اور کلمہ حق تسلیم کر لینا اس زمانے کے اندر ایک بہت مشکل کام تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت اور نبوت کے اندر کس قدر فعال تھے کہ خود قرآن یہ بات کہتا ہے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا، کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، فنا کر لیں گے، ختم کر لیں گے. انتہائی تڑپ اور لگن اور محنت اور محبت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی آبیاری کے لیے لگے رہے. اور پھر جب اللہ وحدہ لا شریک نے مدینہ منورہ جیسی خوبصورت جگہ دے دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور صرف ایک دہائی کے اندر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. اب یہ نہیں ہے کہ اکا دکا لوگ اسلام قبول کریں گے، اب تو اسلام قبول کر لینا ایک فخر اور اعزاز کی بات ہوگی. فوج در فوج، گروہ کے گروہ اور پورے قبیلے اور برادریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ دینے کے لیے تیار ہوں گے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ساری ایک فتح اور ساری کامیابی آج کے دور کو اگر سامنے رکھا جائے تو ایک خیال لگتا ہے، ایک تصوراتی زندگی لگتی ہے، ایک انہونی بات ہے کہ ایک ایسی مبارک ہستی جسے قبیلے اور برادری نے باہر نکال دیا ہو اور نہ صرف وطن سے بے وطن کیا ہو، جلا وطنی کے اندر بھی زندگی ختم کر دینا چاہتے ہیں، چلتی ہوئی سانسیں روک دینا چاہتے ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا قصہ پاک ہو گیا، اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر چلے گئے اور جاتے وقت کوئی پائی پیسہ اور روپیہ اور کوئی مال لے کر نہیں گئے، بلکہ مکی زندگی کی آخری سانسوں تک نبوت کا انکار کرنے والا، رسول کو جھٹلانے والا،
اور نبی کو برا بلا کہنے والا اور آپ کو اچھا نہ جاننے والا، پھر بھی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ کردار کی پختگی دیکھیے کہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، دشمنے کے دروازے پر بیٹھا ہے، تلواریں ہیں کہ چمک رہی ہیں اور خون ہے کہ ابل رہا ہے، اور دشمن کی آنکھوں سے انگارے نکلتے نظر آ رہے ہیں، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں، لا ایمان لمن لا امانت لہ، میں ان بے ایمانوں کا مال لے جاؤں، ان انکار کرنے والوں کا مال لے کر جاؤں، یہ نبی کو زیب نہیں دیتا۔ اپنے تایا کے بیٹے شیر خدا علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی جگہ پہ چھوڑا کہ بھائی تم رکو، کل انکار کرنے والے، جھٹلانے والے، برا بلا کہنے والے، ان کی امانتیں دے کے آنا، کہیں یہ نہ سمجھیں کہ مال و متاع کی محبت ہمیں اچھی لگی ہے۔ میں جس مالک الملک پر ایمان رکھتا ہوں، ساری کائنات کے خزانے اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہیں، وہ میرا والی ہے، وہی میرا خالق اور مالک ہے، وہ جہاں پہلے میری مدد کی، زندگی کی آخری سانسوں تک میری مدد کرے گا۔ تو انشاءاللہ اسی سلسلہ رسالت اور نبوت کو اور اسوہ حسنہ کو آگے بڑھائیں گے، اور کل کی گفتگو کے اندر انشاءاللہ العزیز ان کی ولادت باسعادت اور ان کی زندگی کے مختلف ادوار اس پر بحث کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔